سامعین گرامی قدر، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حشر سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان کلمہ پڑھنے والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور یہ دیکھو کہ تم نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا سودا بھیجا ہے۔ تم نے اپنے لیے وہ جو آنے والی کل یعنی قبر اور حشر ہے، اس کے لیے تم نے کتنا ساز و سامان اکٹھا کر لیا ہے جو تمہاری قبر میں تمہارا سہارا بننے والا ہے اور حشر میں تمہارے کام آنے والا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرنا سیکھو۔ کلام کی ابتدا میں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، اور بیچ میں ایک جملہ ارشاد فرما کے ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ آخرت کی کتنی تیاری کر لی ہے، کتنا سودا اور سامان اکٹھا کر لیا ہے۔ یہ بات کر کے پلٹ کے پھر رب نے کہا واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرنا سیکھو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم کوئی بھی عمل چاہے چھوٹے سے چھوٹا اچھا یا برا کرتے ہو، ان اللہ خبیر، تمہارا رب تمہارے ہر عمل کی مکمل خبریں رکھتا ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ آیت مبارکہ ہم مسلمانوں سے کچھ سوالات کر رہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی مجھ سے آپ سے کچھ پوچھ رہی ہے اور کچھ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ مسلمانوں یہ بتاؤ کہ تم نے آنے والی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے کتنی تیاری ہے تمہاری۔ یہ وہ سوال ہے جو قرآن مجید میں ہمارے سامنے اللہ نے رکھا ہے، اور یہی وہ سوال ہے جس کے اوپر جزا اور سزا کے فیصلے ہونے ہیں۔ جو تیاری کر کے دار آخرت میں گیا یقیناً وہ کامیاب ہوگا، بامراد ہوگا، اور جو شخص دنیا میں غافل رہا اور اپنی آخرت کی تیاری نہ کی، دنیا کے سودے سامان اکٹھے کرتا رہا، آخرت کا سودا اور سامان اکٹھا نہ کیا، یقیناً اس کے لیے بہت بڑی ناکامی ہے۔ ہمارے ہاں بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، ماں انگلی پکڑ کے بچے کو چلنا سکھاتی ہے، اس کے منہ میں نوالے ڈالنا، اس کو پانی پینا، کھانا کھانا، کپڑے پہننا، یہ ساری چیزیں ایک ایک سٹیپ اس کو سکھایا جاتا ہے۔ لیکن دوستان محترم، پھر بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کو اسکول اور مدرسے میں بھی بھیجا جاتا ہے، وہ نماز یاد کر لیتا ہے، کلمے یاد کر لیتا ہے، اسکول میں جاتا ہے ABC سیکھ لیتا ہے، الف ب پڑھنا سیکھ لیتا ہے، 1 2 سیکھ لیتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں ہمارا بچہ پڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ پھر تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، پھر ہمیں فکر ہوتی ہے اب آگے جو سکول کے امتحان ہیں ان میں اچھے نمبر لے تاکہ اس کو کوئی اچھی نوکری ملے، اچھا کاروبار روزگار ملے۔ یہ ساری فکر ہر وقت والدین کو دامنگیر ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا اس کی دنیا کی زندگی اچھی گزرے، اچھا کھا سکے، اچھا کما سکے، اچھا کچھ بچا سکے۔ مگر میں اپنے انتہائی معزز حاضرین سے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو والدین یہاں پر بیٹھے ہیں وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو یہ جواب دینا کہ کیا آپ نے کبھی قرآن مجید کا دیا ہوا یہ سوال اپنی اولاد کے کانوں میں ڈالا، سماعتوں کی نظر کیا کہ بیٹے یہ زندگی ملی ہے آخرت کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے؟ اور کیا اولادوں سے کبھی آپ نے پلٹ کے یہ سوال کیا کہ بیٹا یہ مہینہ گزر گیا ہے، جیسے ماں پوچھتی ہے بیٹا کتنی تنخواہ ملی ہے، باپ پوچھتا ہے اس مہینے دکان سے کتنی بچت ہوئی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ اس مہینے آخرت کی تیاری اور آخرت کا سودا کتنا اکٹھا ہو گیا ہے؟ لوگوں، میں پورے وثوق اور تیقن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسے سوال پوچھنے کا کوئی رواج کہیں نہیں ہے، اور پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں، حتیٰ کہ بندہ وہ بچہ بڑا ہو کے بڑھاپے کو بزرگی کو پہنچ جاتا ہے، بیماری ناتوانی ضعف میں آ جاتا ہے، اب اس کی اپنی اولاد جوان ہوتی ہے، علاج شروع کرواتی ہے، ڈاکٹروں کے سامنے دنیا ہاتھ جوڑتی میں نے دیکھی ہے میرے باپ کو بچا لیں۔ مگر میں پھر وہی سوال کرتا ہوں کہ اس بزرگ سے کسی نے 70 سال جو جیا ہے، کبھی کسی نے پوچھنے کی زحمت کی بابا جی
یہ بتائیں جدھر کی تیاریاں ہیں ادھر کی تیاری کتنی ہے؟ اس وقت بھی بچنے کی فکر ہے، دوا کی فکر ہے، زندہ رہنے کی فکر ہے، صحت پانے کی فکر ہے، مگر اب بھی آخرت والا سودے والا پروگرام نہیں ہے۔ تو میں آج اس بھری مجلس میں دوستان محترم میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ سنگیوں، دوستوں، یاروں، بیلیوں، بزرگوں، ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، چلے جانا ہے۔ کتنی تیاری میری اور آپ کی جانے کی ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں بلاوا کس وقت آ جائے۔ یہاں سے اٹھ کر گھر جانا بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میں پوچھتا ہوں اگر ابھی فرشتہ اجل آ جائے، میرے آپ کے دامن میں کتنی نیکیوں کی خیرات موجود ہے، کتنی اللہ کی رضا کی خیرات موجود ہے، کتنی رسول مجتبیٰ کی محبت کی خیرات موجود ہے، کتنا دین پہ چلنے کی خیرات موجود ہے، کتنی ماں باپ کی رضائیں اور خدمتیں ہمارے ساتھ ہیں، کتنے بہن بھائیوں، عزیزوں، ساتھیوں، اقربا، رشتہ دار، پڑوسیوں کے ساتھ کتنے حقوق ہم نے پورے کیے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اپنے دامن میں دیکھیں تو سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ نہیں بچتا۔ عزیزان محترم، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کسان جو زمین پہ محنت کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ تو ایک ہی جواب آئے گا کہ تاکہ فصلیں اچھی، اناج اچھا ملے۔ آؤ، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال حضور کہہ رہے ہیں ایک کھیتی کی طرح ہے، ایک کھیتی کی طرح ہے، ایک زمین کی طرح ہے، اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بھئی توجہ رکھنا، حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ امت اس دنیا کی کھیتی میں اپنے اعمال کا جو بیج بوؤ گے، کل قیامت میں اسی کا فصل کاٹو گے، اسی کا نتیجہ پاؤ گے۔ اب حاضرین محترم، ہم اپنے کسانوں کو دیکھتے ہیں کہ سحری کو اٹھتے ہیں، زمینوں میں پہنچ جاتے ہیں، ہل چلانے کی فکر ہوتی ہے۔ بابا ہل کیوں چلا رہے ہو؟ بیٹے زمین کو نرم کر کے زرخیز کر رہا ہوں تاکہ بیج بونے کے قابل ہو سکے۔ وہ کسان سحریوں کو اٹھ کے ہل چلاتے نظر آتے ہیں، پھر سہاگا پھیرتے نظر آتے ہیں تاکہ جو ڈھیلے ہیں وہ بھی نرم ہو جائیں، بیلنس ہو جائے، زمین پلین ہو جائے۔ پھر وہ اس میں پانی کے چھڑکاؤ کرتے نظر آتے ہیں، بارش کی دعائیں مانگتے نظر آتے ہیں تاکہ اور نرمی اور زرخیزی اور نمی بڑھ جائے۔ پھر دوستان محترم، وہی کسان اپنا وہ بیج جو وہ پہلے دیکھتا ہے اگنے کے قابل بھی ہے یا نہیں، بیکار بیج تو نہیں ڈال رہا، وہ مہنگا بیج خریدتا ہے، اس زمین میں ڈالتا ہے تاکہ اس سے اچھی فصل پیدا ہو۔ دوستان محترم، فصل پیدا ہوتی ہے، پھر وہ کسان گھر میں دروازے بند کر کے نہیں بیٹھتا، پھر صبح سویرے اس فصل اور کھیت کے کنارے پہنچ جاتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ کب کب اس کو پانی کی ضرورت ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے جڑی بوٹیوں نے سر اٹھا لیا ہے، پھر ایک ایک کر کے جڑی بوٹیاں اس کے اندر سے نکالتا رہتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہیں لوگوں کے جانور کھلے میری فصل کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے، پھر وہ جانوروں سے بھی بچاتا ہے، پھر وہ جب دیکھتا ہے بادل آ گئے ہیں وہ رحمت کی بارش کی دعائیں کرتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے آندھیاں طوفان آ رہے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ پریشان ہو کے عرض کرتا ہے باری تعالیٰ بڑی محنت کی ہے، میرے سال کی کمائی مجھے یہاں سے ملنی ہے، میرے رب میری فصل کو آندھیوں سے بچانا، طوفانوں سے بچانا، بحرانوں سے بچانا۔ ارے لوگوں، وہ کسان جو اپنی زمین کی تیاری سے لے کر فصل پکنے اور کاٹنے تک، گھر لانے تک مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، وہی کسان اچھی فصل اٹھا کر اپنے گھر لاتا ہے، وہ حلال کا اناج کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اور لوگوں، میرے محبوب کہہ رہے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور لوگوں، پتا چلا جیسے دنیا کے کسان نے محنت کی تب پھل پایا، اے مسلمان تو آخرت کی کھیتی کے لیے بھی اگر سحری کو اٹھے گا، آنسوؤں کا چھڑکاؤ اپنی دل کی زمین پہ کرے گا اور اپنے آنسوؤں کی چھڑکاؤ سے اپنے زمین کی کھیتی میں ہل چلائے گا، پھر فجر کے وقت تلاوت قرآن مجید اور اللہ کی بارگاہ کے سجدوں سے اس زمین کو نمدار اور زرخیز کرے گا، پھر جب
تیری آخرت کی کھیتی تیرے اعمال صالحہ کی صورت میں اس کے بیچ تو بونا شروع کرے گا، فصل اگنا شروع ہوگی، پھر اس سے اگلا مرحلہ آئے گا، تجھے اپنے نفس کی اور شیطان کی جڑی بوٹیوں کو اپنے دل کی زمین کی طرف آنے سے روکنا پڑے گا، تجھے حسد، غرور، تکبر، انا، جھوٹ، لالچ، بددیانتی اور ہر طرح کی اخلاقی مخربات سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ دل کی کھیتی کو جب تو ہر شیطان سے بھی بچا لے گا، ہر نفس کے دشمن سے بھی بچا لے گا، پھر جب تو اپنے دل کو ہر شیطانوں سے بچا کر پھر زمانے کے حوادثات، زمانے کے آندھیوں اور طوفانوں سے بھی بچائے گا، ارے پھر تو اللہ کی حضوری میں جبین نیاز جھکا جھکا کے سجدے کر کے دعائیں کرے گا، مولا مجھے تو نہیں معلوم تیری بارگاہ میں میری آخرت کی زمین کے فصل اگی بھی ہے یا نہیں، لگی بھی ہے یا نہیں، تیری بارگاہ میں قبولیت کا پانی ملا بھی ہے یا نہیں ملا۔ ارے بندے، جب تو اپنی زندگی اس کسان کی مانند جو مٹی میں مٹی ہو کر اپنی فصل اور اناج اٹھاتا ہے، اگر تو بھی تیری جبین میں بھی سجدوں کے نشان بنیں گے، تیری راتیں بھی بستروں سے جدا ہو کر مصلوں کی زینت بنے گی، جب تو حقوق اللہ بھی پورے کرے گا، جب تو حقوق العباد میں بھی ایک ایک بندے کو اس کا پورا حق ادا کرے گا، پھر اللہ کی بارگاہ سے کرم نوازیوں کی برسات اترے گی، تیری آنکھ بند ہوگی، تو قبر میں پہلی رات جائے گا، کملی والا استقبال کے لیے آ جائے گا۔ احباب گرامی، یہ وہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اور یہ اللہ کے قرآن نے اس سوال کو آپ کے ذہنوں میں ڈالا، اور سورہ کا نام بھی سورہ حشر ہے، قرآن مجید کا 59واں سورہ۔ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو نے آگے والی زندگی کے لیے کیا بچا کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن لوگوں دعوت فکر دے رہا ہے۔ مسلمان جیسے تو روزانہ سوچتا ہے میرے گھر میں کھانے کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، میرے آنے والی خوشی غمی کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، میرے گھر میں کتنے دنوں کتنے مہینوں کا گندم دانہ اناج رکھا ہوا ہے، اللہ کی ذات کے لیے مسلمان ہر روز اپنے آپ سے پوچھ، فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ آنے والی آخرت کی زندگی کے لیے تو نے کیا بچا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ سارے سودے یہاں رہ جائیں گے، کوئی سودا ساتھ جانے والا نہیں ہے، اور اللہ کا مطالبہ اعمال صالحہ کا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، فرمایا میں اجر دوں گا، بے حساب دوں گا، مگر ان کو دوں گا جو ایمان اور عمل صالح لے کر آئیں گے۔ یہاں ایک توجہ طلب نکتہ سن لیں، ہمیں بعض اپنے ہی احباب نے کچھ مغالطوں میں ڈال رکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، حضور علیہ السلام ہمارے شفیع ہیں، یہ ہمیں مولویاں یہ گلاں ہوندیاں ڈیڈیاں کدی کدی نماز پڑھ لو، جمعہ پڑھ لو، کوئی نہیں اللہ خیر کرسی جی۔ پھر ہمارے اسٹیجوں پر ایسی تقریریں ہوتی ہیں، ایسی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، نعت کے دوران کہتے ہیں اے ایک گج وج کے نعرہ لاؤ سدھا جنت چپا۔ اللہ چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ چاہے وہ بغیر کسی حساب کتاب کے بھی جنت میں پہنچا دے، مگر نظام یہ نہیں ہے۔ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک نظام دیا۔ مجھے بتائیں کوئی بندہ جوان پیدا ہوا ہو گھر میں، وہ کہ میں اپنی اماں کے پیٹ سے آیا تو میں جوان تھا، کبھی ایسا ہوا؟ آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی اللہ کی تنظیم اور نظام ہے۔ بچہ ماں کی کوکھ میں پیدا ہوتا ہے 3 سوا 3 پونے 3 کلو کا، پھر آہستہ آہستہ اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے روز وزن بڑھتا ہے، قد بھی بڑھتا ہے، پھر اس پہ پہلے لڑک پن آتا ہے، پھر اس پہ جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا بچہ ڈائریکٹ بوڑھا ہو گیا ہو؟ اللہ چاہے تو بچے کو ڈائریکٹ بوڑھا کر سکتا ہے، مگر ایسا کرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا نظام کے خلاف ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے دیکھیں ہمیں ایک نظام دکھایا، سورج مشرق سے چڑھتا ہے، ہر روز فجر ہوتی ہے، فجر کے بعد اشراق ہوتی ہے، اشراق کے بعد چاشت ہوتی ہے، چاشت کے بعد پھر زوال کا وقت آتا ہے، پھر سورج ڈھلتا ہے، پھر ظہر ہوتی ہے، پھر عصر ہوتی ہے، پھر سورج مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے، پھر رات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں آج تک کبھی ایسا ہوا ہو کہ سورج نے کبھی چھٹی کر لی ہو؟ آپ کہتے ہیں آج بڑے تھکے ہیں نماز کی چھٹی کر لیندے ہیں، یا سورج نے کہا ہو آج مجھے بڑی تھکاوٹ ہوئی چلو شارٹ کم کر دیں، تو چڑھنے ساری ڈوب جاندے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا جی؟ نظام کائنات بتا رہا ہے کہ اللہ یہ نظام روز لوگوں ہمیں دکھا کر
یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بندے میں نے آخرت کے لیے بھی نظام دے دیا ہے، میں قادر ہوں چاہے تو بخش دوں، مگر میں جب دنیا میں اپنا نظام نہیں بدلتا تو آخرت میں بھی میں نے نظام دیا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ تمہیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا سودا لانا پڑے گا، اور ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے یہ سودا اکٹھا کرو، تنظیم کائنات کو فالو کرو۔ کسان ہر روز اپنی فصل کی دیکھ بھال کرتا ہے، ایک دن بھی وہ کہ یار بڑا تھک گیا ہوں، آج صحت ٹھیک نہیں ہے، آج جان دو فصلوں دی خیر ہے، اسی دن محلے والوں کے مال مویشی کھلے اور جا کے سارا کھیت کھا گئے، اس کی ساری محنت اگلی پچھلی ضائع ہو گئی۔ آؤ لوگوں، یہ سب اللہ ہمیں روز منظر نامے دکھاتا ہے، وہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ بندوں کبھی غافل نہ ہونا، کبھی بھول نہ جانا، روز کندھوں پہ جنازے اٹھاتے ہو، کبھی یہ بھی سوچا کل ہم بھی کسی کے کندھے پر ہوں گے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے آ میرا کلام پڑھ، میرا قرآن پڑھ، اس قرآن کو سمجھ، صرف ناظرے تک نہ رہے، تجھے کان قرآن سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، اور تجھے عقل قرآن سمجھنے کے لیے دی ہے، اور آواز اللہ کی ذات مجھ جیسے غافلوں کو لگا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرے انسان، او بھولے نادان، تجھے کس چیز نے اس رب سے غافل کر کے دور کر رکھا ہے، جو رب بربک الکریم، جو چاہتا ہے تو بھاگ کے میری طرف آ تاکہ میں اپنے کرم کے دروازے تیرے لیے کھول سکوں، میرے دروازہ ایک کرم تیرا انتظار کر رہا ہے، اور تو کیسا نادان ہے، بلانے والا روزانہ 5 دفعہ تجھے آواز لگواتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ میری نماز کی طرح آ، مولا کیوں آؤں، کہتا حی علی الفلاح، آ میری نماز میں ذرا میرے ساتھ 2 وقت 5 وقت باتیں کرنا سیکھ، تو مجھ سے باتیں کرتا رہے گا، میں تیری فلاح کے منصوبے تجھے دیتا رہوں گا۔ لوگوں روزانہ کوئی بڑا تمہیں 5 وقت، تمہیں محلے کا کوئی وڈیرا 5 وقت روزانہ بلائے، تم نہ جاؤ، بتاؤ کیا سلوک کرے گا؟ بھائی توجہ رکھنا، تمہیں تھانے دار تمہارے خلاف ایک FIR ہو جائے، چوکی پہ تمہارے خلاف رپورٹ ہو جائے، تمہیں چوکی والے کا فون آ جائے، محرر کا، تھانے دار کا فون آ جائے کہ شام 4 بجے آنا، آپ نہ جائیں، کیا ہوگا؟ سزا ہوگی یا نہیں؟ گھر سے اٹھا کے لے جاؤ گے یا نہیں؟ محلے کے سامنے ذلیل کر کے لے جایا جائے گا یا نہیں؟ ہتھکڑیاں لگائی جائیں گی یا نہیں؟ کیونکہ عزت سے تو آپ گئے نہیں بات سننے کے لیے، تو ذلت کا قلادہ تو گلے میں پڑنا ہے۔ لوگوں میرا رب روزانہ 5 دفعہ بلاتا ہے، آ جانا سونیا، آ جانا، پر بلا کے کہتا کیا ہے؟ وہ مجھ سے ڈرنا نہیں، میرا ڈر اور دنیا کے ڈر میں فرق ہے۔ لوگوں ہم سانپ کو دیکھ کے ڈرتے ہیں، وحشت زدہ ہو جاتے ہیں، دہشت ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے، ہمارے گھر میں چور ڈاکو گھس آئیں، ہماری طبیعت پر بوجھ آ جاتا ہے، ہم کانپنا شروع کر دیتے ہیں، دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ مگر آؤ لوگوں، قرآن جس تقویٰ کی بات کر کے واتقوا اللہ کا درس دے رہا ہے، یہ ڈرنا اور سانپ اور چور سے ڈرنے میں فرق یہ ہے کہ سانپوں سے چوروں سے ڈر کے بندہ وحشت ناک ہو جاتا ہے، اور رب وہ کریم ہے جس سے بندہ اس لیے ڈرتا ہے کہ سارا دن اس کا کھاتا ہوں، کہیں کھلانے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں دینے والا مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ اس کو کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، کہ ہر وقت کھاتے اس کا ہے، ہر وقت اس کی توفیقات سے دل آنکھوں سے تکتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے ہیں، تو واتقوا اللہ، اس رب سے ڈرا کرو، کہیں ایسا نہ ہو دینے والا روٹھ گیا تو پھر تمہارے پلے کچھ نہیں بچنا۔ اور جن کی طبیعتوں میں تقویٰ آ جائے، کسی محبوب سے محبت کرنے والا سمجھتا ہے محبوب اپنی آنکھ یوں پھیرے، اپنی آنکھ یوں پھیرے، محبت کرنے والا خوف زدہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے محبوب رس گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، اس کو فکر دامنگیر ہوتی ہے، یار اس کو منا لینا چاہیے۔ اور پھر دنیا والے رس جائیں تو لوگوں منانے جائیں تو وہ چوڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تیری گالی نہیں سنا گا، تو میری سنی سی۔ پھر اگر ان کو پاؤں پکڑ کے منا بھی لیا جائے نا، تو وہ جب بیٹھیں گے تانا دیتے ہیں، تو وہی ہے نا فلانے، تو وہی ہے نا جنہوں میں بلایا سی تو سنیا نہیں سی۔ آؤ لوگوں، یہ دنیا کا مزاج ہے، مگر وہ جو میرا رب ہے
کریم جو کہہ رہا ہے رب کل کریم، آؤ اپنے کریم رب کی طرف لوٹ کے آؤ، اس کا طریقہ یہ ہے، وہ کہتا ہے میں دنیا کو تخلیق کرنے والا ہوں، میں خالق ہوں، میرے مزاج میں اور دنیا کے مزاج میں فرق ہے۔ لوگوں سننا بڑی توجہ سے، بچہ ماں کی گود چھوڑ کے بھاگے نا تو پیار کرنے والی ماں بلا کے کہتی ہے بیٹا جا ساری دنیا میں گھوم لے، تجھے ماں کی گود جیسا سکون کہیں نہیں ملے گا، زمانہ تجھے جتنا پیار کر لے مگر جو تیرا سکون تیری ماں کی گود میں ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیری ماں جیسا کوئی تجھے پیار نہیں کر سکتا۔ لوگوں ایک ماں جو بچے کو پیدا کرتی ہے اس کے پیار کا یہ حال ہے، میں پوچھتا ہوں جو ساری زندگی کی نعمتیں دے کے تمہیں تخلیق کرتا ہے اس کے پیار کا کیا حال ہوگا؟ پھر میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ لوگوں، کائنات میں کسی ماں کے پیار کو دنیا کی کسی ترازو میں تولا جا سکتا ہے؟ بولیے جی، تول سکتے ہیں؟ ارے ماں کی ممتا کا پیار کسی تکڑی پہ تول نہیں سکتا۔ میں پوچھتا ہوں میرے مالک جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے اس کے پیار کو آپ دنیا کے کس ترازو پہ تول سکتے ہیں؟ نہیں تول سکتے۔ آپ لوگوں ماں کہتی ہے بیٹا دور نہ جانا، گرم ہوائیں لگے گی، زمانہ تیرا نہیں بنے گا، آ میری گود میں پلٹ آ۔ مگر بیٹا اگر کوئی زیادہ ہی نافرمان ہو جائے، کہے نہیں میں ہوٹل میں جا کے کام کر لوں گا، برتن مانج لوں گا، نہیں آؤں گا، اور کہیں غائب ہو جائے تو ڈھونڈا جاتا ہے، بچہ پھر بھی نہ ملے، اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے، اور اشتہار کبھی اخبار کے اشتہار پڑھنا، لکھا ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا، فلاں نام ہے، کپڑے اس رنگ کے پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی اس رنگ کی پہنی ہوئی ہے، جوتے اس رنگ کے پہنے ہوئے ہیں، اگر کسی کو نظر آئے اطلاع دینے والے کو انعام دیا جائے گا۔ لیکن نیچے نوٹ لکھا ہوتا ہے، نوٹ، اگر بچہ یہ خبر پڑھ کے اشتہار پڑھ کے خود پلٹ آئے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ نوٹ لوگوں جب میں پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھر آتی ہیں، میرا کلیجہ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے کہ یار یہ تو ماں باپ کا پیار ہے۔ کہتے ہیں پتر واپس آ جا، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بربک الکریم، اور کریم کرم کرنے والا تمہیں بلا رہا ہے، آ پلٹ کے ذرا میری بارگاہ میں آ جا، تو دور ہوا تھا میں تجھ سے دور نہ ہوا تھا، تجھے بلا رہا ہوں، میرے دروازہ کرم پہ آ جا۔ مولا کچھ کہے گا تو نہیں، قرآن صدا دے کے کہتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ پلٹ کے جبین نیاز میرے دروازہ کرم پہ رکھنا، میں تیرے بھاگے میں جرم اور گناہوں کی بھی نیکیوں سے بدل ڈالوں گا۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں تانا نہیں دوں گا کہ کہاں مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں بلا رہا تھا تم نے میری بات سنی کیوں نہیں؟ فرمایا میں رب ہوں اور مجھے رحمان کہتے ہیں، اور رحمان وہ ہوتا ہے جس کے دروازے پر تانے نہیں ملتے، کرم کی خیرات ملا کر رکھتا ہے۔ تو آؤ لوگوں وہ رب ہمیں صدا لگا رہا ہے، بندے سوچ آنے والے کل آخرت کے لیے کتنا سامان اکٹھا کیا ہے۔ تو آؤ لوگوں آج پچھتانا سیکھو، آؤ آج اس جوانی میں پچھتانا سیکھو کہ جو وقت ضائع ہو گیا مولا بڑی غلطی ہو گئی، اس وقت کو قیمتی بنانا سیکھو، ورنہ پچھتانا تو آ جاتا ہے مگر جب ٹانگوں میں طاقت نہیں رہتی کھڑے ہونے کی، جب ہاتھ کانپتے ہیں اللہ کا قرآن پکڑتے ہوئے میں طاقت نہیں رہتی، جب آنکھوں کا نور چھن جاتا ہے ہن پتر نظر جی کوئی نہیں آندا۔ میں نے بہت سے بوڑھے تکلیف میں روتے دیکھے ہیں، اپنی اولادوں کو کہتے ہیں یار قرآن تو لے آ ذرا میں بھی پڑھ لوں، قرآن کریمہ کی اولاد کھول کے دیتی، کہتے پتر ہن کی کرن نظر جی کوئی نہیں آندا۔ میں کہتا ہوں بابا بتا جب یہ نظر 6x6 پوری تھی اس وقت تو قرآن سے غافل کیوں رہا؟ آج جب یہ نظر کا نور چلا گیا ہے اب مجبوری میں تجھے قرآن یاد آ رہا ہے۔ تو لوگوں وقت پہ بیج ڈالو گے فصل تب ملا کرتی ہے، آج پچھتانا سیکھو، آج صحت کی حالت میں پچھتانا سیکھو لوگوں، پھر کہہ رہا ہوں لوگوں آج پچھتانا سیکھ لو،
ورنہ جب تمہیں پچھتاوا اس وقت آئے گا جب تمہاری زندگی کا سورج غروب ہو چکا ہوگا، جب توبہ کے دروازے لوگوں بند ہو چکے ہوں گے، اس وقت حسرت اور پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر سوائے حسرتوں کے کچھ نہیں رہے گا۔ شاعر اسی حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے ایک شاعر بولا، وہ کہتا ہے وقت پہ کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش اندام کا، وقت پہ کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش اندام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو کس کام کا، جل گیا جب کھیت پھر برسا بھی تو کس کام کا۔ اس لیے آج پچھتانا سیکھو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں قیامت کو نا برے لوگ تو پچھتائیں گے ہی، مگر فرمایا قیامت کو مولا کی دہلیز پہ نیک لوگ بھی پچھتا رہے ہوں گے، وہ بھی حسرت سے پچھتاوا اختیار کریں گے۔ فرشتے پوچھیں گے اللہ کے بندو تم کیوں پچھتا رہے ہو؟ بھئی بروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، اچھائی جو کوئی نہیں کی، مگر نیک قیامت کو پچھتائیں گے، وہ نیک رو کے جواب دیں گے آؤ ہم بتاتے ہم کیوں پچھتا رہے ہیں، ہم نے کوئی شک نہیں دنیا میں نیک عمل کیے، اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، مگر ہم نے کچھ وقت ضائع کیا تھا۔ آج اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کی جب جزا دیکھی سمجھ میں آیا کاش وہ لمحے جو ضائع کیے تھے وہ بھی ضائع نہ کیے ہوتے۔ رب اتنی اعلیٰ جزا دینے والا ہے دوستو، اتنی اچھی جزا ملنے والی ہے کہ نیکوکار اللہ کی بارگاہ کی جزا دیکھ کر پچھتائیں گے مولا وہ جو چند لمحے غفلت میں گزرے تھے وہ غفلت میں نہ گزرتے، وہ بھی تیری یاد میں گزرتے۔ مگر آؤ لوگوں میں بتا رہا تھا، ہمیں بتانے والوں نے شارٹ کٹ کے چکر میں ڈال دیا، تو جی حالانکہ جوانی ہے، جوانی جی داڑھی رکھ لواں گے، جوانی جی ملا دی دوڑ مسیتی تک، ہم نے دین کو بڑھاپے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے یارو تم بوڑھے ہو سکتے ہو، دین بوڑھا نہیں ہوتا، وہ دین کو بوڑھا نہ سمجھنا لوگوں ورنہ پچھتاؤ گے۔ کوئی فقہ کی کتاب پڑھیں، دین کی ہر عبادت، ہر ریاضت، ہر خدمت، ہر عاقل بالغ پہ فرض ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا بوڑھے پہ فرض ہے۔ حضرت جی کہیں لکھا ہوا ہے کہ بوڑھے سے شروع ہوتی ہے، بالغ پر فرض ہے، اور بالغ تو بندہ 13-14 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں لوگوں پھر 50 سال انتظار کس چیز کا کرتے ہو؟ اور اس مغالطے کو بھی دور کر لو کہ میری زندگی تو 60 سال ہوگی، 70 سال ہوگی۔ میں انالیسس دے رہا ہوں، جس کی آج زندگی 60 سال ہے وہ بھی گھر میں جائے کیلکولیٹر نکالے، وہ 60 سال میں بھی جو جیا ہے نا وہ ٹوٹل 15 سال جیا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے 60 سال میں 15 سال کیسے جیا ہے۔ دیکھیں روزانہ ایک بندہ 8 گھنٹے کم سے کم سوتا ہے، کتنا؟ 8 گھنٹے۔ تو 60 سالوں میں سے اگر وہ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سوئے تو تیسرا حصہ سونے میں گزر گئی زندگی، 20 سال سونے میں گزر گئی۔ اب سوتے ہوئے تو آپ کوئی تسبیح نہیں نہ پڑھتے، 60 میں سے 20 سال سونے کی نظر ہو گئے، پیچھے کتنے بچے جی؟ 40 سال۔ اب 40 سالوں میں آپ ہر روز کھاتے ہیں 3 وقت کھانا، پھر چائے بھی 2 ٹائم پیتے ہیں، گاؤں کے لوگ کتنے ہیں جی گرانچ؟ چائے بھی پیتے ہیں، پھر ہماری حاجات ہیں، رفع حاجت، بولو براز، واش روم جانا، نہانا، یہ روزانہ اگر 24 گھنٹے میں آپ کاؤنٹ کریں تو کم سے کم 4 گھنٹے روزانہ ہمارے اس کی نظر ہو جاتے ہیں، اور 4 گھنٹے 24 گھنٹے کا چھٹا حصہ بنتا ہے 4 6 24، تو چھٹا حصہ زندگی کا کھانے پینے میں اور رفع حاجات میں گزر گیا۔ اب یہ چھٹا حصہ نکالیں، 60 میں سے 10 سال بنتے ہیں، تو 40 میں سے 10 اور کم ہو گئے، کتنے رہ گئے؟ 30 سال۔ اب جو آپ پہ 30 سال بچے اس میں سے ہر روز ہر بندہ کم از کم 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے، کم سے کم، ورنہ اکثر 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے بھی، دکاندار 16 گھنٹے بھی دکان میں بیٹھتا ہے، لیکن میں پھر صرف 8 گھنٹے لگا رہا ہوں جو دنیا کے کام کاج کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے بندہ نکالتا ہے۔ یہ پھر تیسرا حصہ بن جاتا ہے، یہ تیسرا حصہ پھر نکالو، 20 سال پھر کم ہو جائیں گے۔ اب 30 میں سے 20 سال نکالیں گے، پیچھے کتنی زندگی بچی؟ اصل آپ کے پاس زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، سجدوں کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، فکر کے لیے، آخرت کے لیے، ٹوٹل 60 سال میں سے بچ دیے 10 سال۔ اگر وہ 10 سال بھی میرے دوستو ہوٹل پہ بیٹھ کے گزار دیے، سنگیاں نال گپاں لاندیاں گزر گیاں، ماں پیو نال جھگڑا کر دیاں، ناراضگیاں کر دیاں گزر گیاں، ناول ڈائجسٹ پڑھتے گزر گئے، ٹیلی ویژن کے ڈرامے فلمیں دیکھتے، گانے سننے میں جوانوں گزر گئے، تو بتاؤ 60 میں سے اصل تو وقت تو ٹوٹل 10 سال ملا تھا، وہ بھی ضائع اگر ہو گیا تو پھر اصل کے سوا کیا ملے گا؟ آؤ لوگوں، میں پیغام آخرت دے رہا ہوں، فکر آخرت آپ کے اندر اس کی تڑپ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ لوگوں، ہمارے اندر دیکھیے، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی بیرون ملک چلے جاتے ہیں، باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، وہاں 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، اور ساری زندگی میں 30 سال 35 سال باہر رہتے ہیں، اور وہاں جا کر ان کی رہائش دیکھو، وہ ایک فلیٹ کے ایک کمرے میں رہتے ہیں، ایک کمرے سے باہر ان کی دنیا نہیں ہوتی، اور کما کے سارے پیسے کدھر بھیجنے جی؟ وطن عزیز پیچھے پاکستان میں بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ تو پاکستان میں جی ایک کنال دا گھر بنا رہے ہیں۔ بھائی لوگوں توجہ رکھنا، ان سے پوچھو ساری زندگی تم باہر رہ رہے ہو، کھاتے ادھر ہو، پیتے ادھر ہو، جوانی ساری تمہاری ادھر گزر گئی، تو کما کے سارا ایک کنال کا گھر تم جس کوٹھی میں بنا رہے ہو، تم نے اس میں رہنا نہیں ہے، بوڑھے ہو کے جاؤ گے، مر جاؤ گے، اولاد ایک دن گھر میں نہیں رہنے دے گی، 4 گھنٹے بعد دفن کرائے گی۔ کیوں وہاں بھیج رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم پردیس میں ہیں، ہم پردیسی ہیں، یہاں کیوں بنائیں؟ اپنے دیش میں بھیج رہے ہیں۔ اے مسلمان، تیرا یہ جواب سن کر میری اکھیاں بھر آتی ہیں، تو نے اس دنیا کو اپنا دیش سمجھ لیا ہے، تو بوڑھا ہو کے گھر میں آئے گا، تو مرے گا، تجھے اس دیش سے نکال دیا جائے گا، پتہ چلا تو دیسی نہیں ہے، تو یہاں بھی پردیسی ہے، دیش وہی ہے جہاں جا کے ہمیشہ رہنا ہے، واپس نہیں آنا ہے۔ سوچو کوئی ایک کنال کا گھر اس آخرت کے لیے بھی بنایا ہے، وہ میرا رب سدائیں دے کے کہتا ہے میری بارگاہ کی فکر کر، مجھے راضی کرنے کی فکر کر، میرے حبیب کی شریعت سے تعلق جوڑ، میرے دین کی اقامت، میرے دین کی سربلندی کے لیے جینا مرنا سیکھ، اور دنیا کے گھر چھوڑ، میرے دین کا گھر آباد کر، دنیا کے جھنڈے اونچے لگانا چھوڑ، میرے دین کے جھنڈے کو اونچا کر، میری بارگاہ میں آئے گا، جنت کے وہ مال دوں گا جو تیری کنالوں سے وسیع ہوں گے۔ صاحب کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو تیری پیمائش اور مرلوں میں نہیں آئیں گے۔ آؤ وہ بڑے گھر کی فکر کر، تو دنیا پردیسی ہے لوگو۔ آؤ لوگو، میں گفتگو لمبی نہیں کرتا، مزید آپ پہ بوجھ نہیں بنتا۔ آؤ قرآن مجید کی ایک آیت ہدیہ کر رہا ہوں، سورہ بقرہ ورس نمبر 240، اللہ کا کلام۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ میرا رب کہتا ہے افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، تیرا کی خیال ہے تو جنت ہی بڑھ جائیں گا؟ تینوں کوئی اپنے گھر نہیں بڑھن دینا، تو میری جنت ہی گھسائیں گا؟ افحسبتم، کیا گمان تو نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے، تجھے کس چیز نے شک میں مبتلا کر رکھا ہے؟ ان تدخلوا الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، ابھی تو تیری زندگی میں وہ وقت آیا ہی نہیں ہے کہ جیسے پہلے لوگوں کو میں نے آزمایا تھا، تو آزمائش کی بھٹی میں سے گزرا ہی نہیں ہے۔ تو روز کہتا مولوی صاحب دعا کرو اللہ آزمائشیں تو محفوظ رکھنا، اللہ کوئی امتحان میری زندگی جو، ہماری ذرا سوچ دیکھیے، ہم تو امتحان دینا ہی نہیں چاہتے۔ مجھے بتاؤ اگر آپ کا بچہ امتحان نہ دے پاس ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں جی اس سال ہو گئے، اب تو یہ بھی بہانہ بن جائے گا نہیں جی کرونا آیا تھا بچے بغیر امتحان کے پاس ہو گئے۔ مگر لوگوں، اللہ کے ہاں جو امتحان ہے وہ کرونے سے پاس نہیں ہوگا، وہ شکرانے کے سجدوں سے پاس ہوگا، اس کے لیے رونا پڑے گا، اللہ کی دہلیز پہ یہ جبیں جھکانی پڑے گی۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے ابھی تو تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا جیسے پہلے لوگوں کی زندگی میں نے لایا تھا، جنت میں داخلے والوں کی زندگی میں جو وقت آئے تھے، تم تو ادھر آنا ہی نہیں چاہتے۔ مولا وہ کیسا راستہ ہے، وہ کیسی آزمائش ہے؟ وہ کہتا ہے مستہم البأساء والضراء، فرمایا پھر ساری زندگی مستہم، ان کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، جڑ جاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، جنگ کے میدان، دین کی اسلام کے لیے تانے، فتنے، ہر طرح کی مشکلات ان کی زندگی کے ساتھ ہر وقت جڑی رہتی ہیں، مشکلیں ان کی زندگی سے نکلتی نہیں ہیں، آسانیاں اور راحتوں کا
نہیں ہوتا. پھر اللہ کہتا ہے پھر بھی یہاں میں روکتا نہیں ہوں. وَزُلْزِلُوا، حتیٰ کہ میں وجود میں زلزلے وبا کرتا ہوں، میں ہلاتا ہوں بندے کو، کلیجے تھر تھر کانپتے ہیں. میں بندوں کو ان دشوار گزار گھاٹیوں سے گزارتا ہوں، اور میں نے پہلوں کو گزارا تھا. اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ. جب مصیبتیں، ابتلائیں، آزمائشیں اور یہ زلزلے یہ جڑ گئے ان کی زندگیوں کے ساتھ، تو پھر ان امتوں کے رسول بھی کہنے لگے، ان امتوں کے رسولوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کے ان کے صحابی بننے والے بھی کہنے لگے متا نصر اللہ، متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی. لوگوں قرآن کے لفظ دیکھو، حتی یقول الرسول، یہ کہنے والے 14ویں صدی کی امتی نہیں ہے، یہ اللہ کی انبیاء ہیں، اور ان کے والذین آمنوا معہ، اور ان کی معیت میں بیٹھنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں مولا اتنی ٹف زندگی، اتنی مشکل بھری زندگی، مولا متا نصر اللہ، تیری مدد کب آئے گی، تو کب اپنی مدد بھیجے گا. رب کہتا میری مدد آئے گی، مگر ان نصر اللہ قریب، ابھی نہیں، اور محنت کرو، اور محنت کرو، پھر نصر اللہ قریب. پھر بھی میری مدد اس جہان میں قریب آئے گی، مس نہیں ہوگی تمہارے ساتھ، مصیبتیں مس رہیں گی، تکلیفیں جڑی رہیں گی. اللہ کی مدد تمہاری محنت کی وجہ سے، آزمائشوں سے گزرنے کی وجہ سے تمہارے قریب آئے گی، مگر مولا ملے گی کب؟ ورنہ ساری زندگی دکھ جھیل کے جب یہ آنکھ بند ہوگی میری مدد تمہاری منتظر ہوگی. کیا بات ہے سب، کیا بات. میری مدد تب تمہاری منتظر ہوگی. وہاں تک جانا ہے. اور ہم ہاتھ اٹھا کے مولا سانو کچھ نہ کمی، آسائشیں ڈھونڈنے والوں آؤ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے لیے مشکلوں کے انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، یہ دین متین کا راستہ تو مشکلوں کا راستہ ہے. اب ہمیں دین کی طرف جانا ہو تو ہم ان مشکلوں کو گلے لگائیں گے، دنیا کی طرف جانا ہو، کفر کی طرف جانا ہو تو ان سے بھاگیں گے. اب دیکھ لیں ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں، فیصلہ خود کر لیں. پھر وہ کہتا ہے ان اللہ خبیر بما یعملون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تمہیں تک رہا ہے. لوگوں یہ جملہ بھی ہم مانتے ضرور ہیں، اگر ہمارے کردار میں یہ جملہ نظر نہیں آتا. امتیوں، میرے محبوب کے امتیوں، محبوب کے محبوب امتیوں، کچھ اپنے گریباں میں جانو، اللہ ہر عمل کو تک رہا ہے، خبر رکھتا ہے. آپ کسی راستے سے گزرے، موٹر وے پہ بندہ جا رہا ہو گاڑی چلا کے، رفتار زیادہ ہو، آگے لکھا ہوا ہو کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، ایک دم رفتار سلو ہو جاتی ہے، اوور سپیڈ نہ ہو، کہیں چالان نہ ہو جائے. دیکھیں کیمرہ خطرے کی گھنٹی بن گیا. لوگ دنیا کے لگے ہوئے کیمرے سے ڈرتے ہیں، اس میں نہ آ جائیں. دنیا کا کیمرہ بند بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا کیمرہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اور دنیا کے کیمرے کی دیکھنے کی رینج 10 فٹ 20 فٹ 30 فٹ ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں ہوتی. مگر ان اللہ خبیر، جو کیمرے میرے رب نے لگائے ہوئے ہیں نہ بند ہوتے ہیں، نہ خراب ہوتے ہیں، اور نہ ان کے دیکھنے کی کوئی لمٹ ہے، ان لمیٹڈ ہر جگہ تک ہوتے ہیں. کیا میرا آپ کا یہ ایمان رب کے متعلق ہے؟ ہم تو تنہائیوں میں کوئی موقع مل جائے گناہ کا تو کہتے ہیں کوئی نہیں تکتا پیا. کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں تکتا پیا، کہ ہمیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ہم تو ان اللہ خبیر کو کہاں مانتے ہیں. آؤ لوگوں بتانا چاہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا بند کمرے میں لے گئی، بند کمرے میں اس نے جا کے کنڈیاں لگا دی اور یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی. مگر دعوت گناہ سے پہلے اس نے، حدیث میں آتا ہے کمرے کے کونے میں ایک وہ بت پڑا ہوا تھا، زلیخا جس کی پوجا کیا کرتی تھی، جس کو اپنا خدا مانتی تھی، اس نے ایک چادر اٹھائی اور پتھر کے صنم کے اوپر دے دی کہ میرا یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ ہے، غلط کاری کا ارادہ ہے، تو میرا جو صنم ہے یہ دیکھے نا. اس سے حیا کیا، پردہ کیا، اس کے اوپر چادر ڈال دی اور چادر ڈال کے پلٹ کے کہنے لگی یوسف ہائی ذلت، اب کیا سوچ رہا ہے؟ اب مجھے آپ کو تکنے والا کوئی نہیں ہے، آجا گناہوں کی لذت سے ذرا آشنا ہو جائیں. آؤ لوگوں، جس کو ان اللہ خبیر، جس کے دل کی تختی پہ لکھا ہوا ہو، وہ یوسف علیہ السلام
مجھے اتنا حیا ہے تو نے اپنے پتھر کے بت کے اوپر بھی کپڑا ڈال دیا ہے، اور میرا رب تو کہتا ہے میں کالی رات میں کالے پہاڑ پر رینگتی ہوئی کالی چیمٹی کے پر بھی تکتا رہتا ہوں۔ اس رب کا حیا میں کیوں نہ کروں؟ لوگوں جن کے دلوں کی تقریب ہے یہ خبیر اللہ خبیر لکھا ہوتا ہے، جن کی زندگی کا وظیفہ چلتے پھرتے اللہ خبیر ہوتا ہے، پھر ان کی زندگی گناہ کی طرف نہیں جاتی، پھر دنیا کو دعوت نیکی دیتے ہوئے گزرتی چلی جاتی ہے۔ آؤ لوگوں، مجھے آپ کو اللہ نے بہت خوبصورت دین دیا، بہت خوبصورت دین دیا، اور رہنما اپنا محبوب دیا، اور شعور اتنا دیا کہ اگر میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے، ہندو ہوتے لیٹ اس سپوز، تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہندو ہے، ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، مگر پتھر کے بت کے آگے گڑ گڑا رہا ہے۔ وہ سچے خدا کو ماننے والوں، وہ پتھر کا بت جو اپنے چہرے پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتا، مگر وہ ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہو کر اس کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اور وہی ڈاکٹر پی ایچ ڈی بایولوجی پڑھا ہوا، ایمبریولوجی پڑھا ہوا، وہ گاؤ ماتا کا پیشاب پی رہا ہے۔ یار میں پوچھتا ہوں، جو سگی ماں ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے اس کا پیشاب نہیں پیا جا سکتا، تو جو فرضی ماں ہے اس کا کیسے پیا جا سکتا ہے؟ مگر یہ شعور کا فرق ہے کہ وہ اس فرضی ماں کا پیشاب پی رہا ہے، اور تعلیم دیکھو پی ایچ ڈی ہے، اور آپ کی اس کوٹھی گاؤں کا ایک بچہ ہو 6 سال کا، گلی میں سے گزرے، نالی کا گندا پانی اس کے چھینٹے اس کی شلوار پہ پڑ جائیں، وہ نلکے پہ جا کے مل مل کے دھو رہا ہوتا ہے، پوچھو بیٹا کیوں دھو رہا ہے؟ کہتا ہے کہ عادت لگ گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہے، گندگی ہو گئی ہے۔ مسلمان میں پوچھتا ہوں، ادھر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، گندا پیشاب پی رہا ہے، تیرا 4 سال کا بچہ ہے، گندگی کا چھینٹا شلوار پہ پڑا ہے، مل مل کے دھو رہا ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے وہ پی ایچ ڈی ہے، مگر اس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ نہیں ہے، اور تیرا بچہ مل مل کے اپنے کپڑے اس لیے دھو رہا ہے کہ اس کی ماں نے اس کی گھٹی میں محبت مصطفیٰ کے درد دیے ہیں۔ یہ فرق ہے دوستان محترم۔ آؤ جس محبوب کے صدقے ہمارے بچے کو اتنا شعور ملا ہے، جوانوں بزرگوں اس محبوب کے ساتھ جڑ نہ جائیں؟ وہ جو قرآن نے کہا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، کہ زمانے کی مصیبتیں تمہارے ساتھ مس ہونے آ رہی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ سابقہ امت کا حوال بتا کے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آؤ محبوب خدا کی امت، محبوب بھی تم سے بڑا پیار کرتا ہے، رب بھی بڑا پیار کرتا ہے۔ اگر تم ان مصیبتوں کے مس ہونے سے پہلے بچنا چاہتے ہو تو آؤ ساری کائنات میں اس وقت دامن پناہ محبوب خدا کی ذات لے، حضور کی آغوش میں چلے جاؤ، مکین گنبد خضرا کے ساتھ لوگوں جڑ جاؤ، اپنا جینا مرنا میرے حضور کے نام کر دو، حضور کے دین کے نام کر دو۔ اللہ کی عزت کی قسم دنیا کی زندگی میں بھی بڑا مزہ آئے گا، قبر میں تو آنے والوں نے خود آنا ہی ہے، اور حشر میں اللہ کی عزت کی قسم میرے محبوب حوض کوثر کے جام لے کے آپ کے استقبال کر کے کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو مالک و مولا میرے رب، جو تو نے قرآن و سنت کے مطابق ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ اس سے غور و فکر کر کے ہمیں اپنی زندگیاں بدلنے اور فکر آخرت کو اپنے سینے میں سمونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، مالک و مولا آپ سب گانا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔